دروازے میں سے ٹوانا صاحب اندر داخل ہو رہے تھے۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ٹوانا صاحب ہی سیٹھ خوبصورت کے بھائی ہوں گے۔ میرا وجود حیرت اور خوف کی تصویر بنا ہوا تھا۔ خوف اس لیے کہ ٹوانا صاحب نے جو فرمائش مجھ سے کی تھی اس کی عملی تصویر مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنے بھائی یعنی سیٹھ خوبصورت کو قتل کروانا چاہتا تھا، اور وہ بھی میرے ہاتھوں سے۔ او مائی گاڈ، ٹوانا تو ساری اصلیت جانتا ہے۔ اگر سیٹھ نے اس کے سامنے مجھے اپنا داماد کہا تو یقیناً ٹوانا سارا منصوبہ 1 منٹ میں چوپٹ کر کے رکھ دے گا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف موڑا اور دبے پاؤں اوپر کی طرف بڑھا، لیکن شاید قسمت مجھے جوتے مارنے کے موڈ میں تھی۔ جیسے ہی میں اوپر کی طرف لپکا، ٹوانا صاحب کی گرجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں سمجھ گیا کہ اب سب کچھ کھلنے کے قریب ہے۔ حسب معمول مجھے الہام ہوا کہ میری بے عزتی 3 کلومیٹر دور رہ گئی ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ واپس مڑ کر سیدھا کھڑا ہو سکتا، لہذا وہیں کھڑے کھڑے مری مری آواز میں کہا، جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ اوے گنجے، تو میرے بھائی کے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ ٹوانا 2 قدم آگے بڑھا۔ علمدار، تمیز سے بات کرو، یہ میرا داماد ہے۔ سیٹھ نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی اور میرا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ سارا راز سویٹر کی طرح ادھرتا جا رہا تھا۔ سیٹھ کا جملہ سنتے ہی ٹوانا کو جیسے تشخّص کا جھٹکا لگا۔ وہ بے اختیار گرتے گرتے بجا اور آنکھیں پھاڑ کر چلایا، داماد؟ یہ تمہارا داماد ہے؟ ہاں، یہ میرا داماد ہے، لیکن تم میرے بھائی ہو، تم چاہو تو تم بھی اسے اپنا داماد بنا سکتے ہو، سیٹھ نے آفر کی۔ علمدار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ میں سب سمجھ گیا ہوں تمہارا منصوبہ۔ تم اپنے اس داماد کے ذریعے مجھے قتل کروانا چاہتے تھے، اسی لیے تم نے اسے بھیس بدلوا کر میرے گھر بھجوایا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، میرا نام علمدار ہے۔ میں نے تمہاری ساری چالیں تم پر ہی نہ پلٹ دی تو میرا نام بدل دینا۔ غصے سے سیٹھ کی رگیں پھول گئیں اور وہ چلایا، آئی ول کس یو، میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ جو تمہارے منہ میں آتا ہے بکواس کر دیتے ہو۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں تم پر اپنا چوکیدار چھوڑ دوں۔ ٹوانے نے میری طرف رخ کیا اور دانت پیس کر بولا، گنجے، یا تو میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے یا میرے اس احمق بھائی کے ساتھ، لیکن یاد رکھ، دونوں صورتوں میں تیرا حشر وہ ہوگا کہ ساری زندگی تیرے سر پر بال نہیں آ سکیں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ میں یکدم انجان بن گیا۔ الو کے پٹھے، کیا تیرا نام کمالا نہیں؟ کمالا؟ نہیں جی، میرا نام تو شاہ رخ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اتنے بڑے جھوٹ پر اللہ سے معافی مانگی۔ شاہ رخ؟ ٹوانا گرتے گرتے بچا، تو کیا تم جیل میں نہیں تھے؟ میں نے تمہیں چھڑوایا نہیں تھا اور تم نے میرے ہاں ملازمت اختیار نہیں کی تھی؟ میں اور جیل میں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں جی؟ میں تو سیٹھ صاحب کا داماد ہوں اور سائنسدان ہوں۔ ٹوانا تھوڑا سا سنبھلا، تو پھر وہ کون تھا جو میرے پاس ملازمت کرتا رہا؟ ہو سکتا ہے جی وہ میرا کوئی ہم شکل ہو، آج کل کلوننگ کا دور ہے، کوئی بھی کسی کا ہم شکل ہو سکتا ہے۔ لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ٹوانا نرم پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ذہن دھوکہ کھا گیا ہو۔ میں نے بات بنتی دیکھ کر جلدی سے دلیل دی۔ سیٹھ خوبصورت نے دخل اندازی کی، علمدار، جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ بیان کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹوانا یکدم سیٹھ کی طرف مڑ گیا۔ اس کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میرے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تم ہی نے تو مجھے کچھ دیر بعد آنے کے لیے کہا تھا۔ بھائی ظاہری بات ہے، میں اپنا میڈیکل کا بل لینے آیا ہوں۔ سیٹھ نے ایک ہنکارا بھرا، سگار کا لمبا کش لگایا اور دھواں ٹوانے کے منہ پر پھینکتے ہوئے بولا، بہت جلد تمہاری یہ جھوٹے دورے کی بیماری بھی سب کے سامنے کھل جائے گی۔ پھر کیا کرو گے؟ کس سے پیسے مانگو گے؟ ٹوانے نے یتیم کچھوے کی طرح کہکہا لگایا اور پھر مسلسل ہنسنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ہنستے ہوئے اس کی مونچھیں بھی اس کے ساتھ ہی ہنسنے لگی تھی۔ ٹوانے کی مونچھیں اتنی بڑی اور گھنی اس لیے بھی تھیں کہ ٹوانا بعض اوقات اپنے حصے کا کھانا بھی اپنی مونچھوں کو کھلا دیتا تھا۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتا تھا کہ ٹوانا جتنی محنت اور غذا اپنی مونچھوں کو مہیا کرتا تھا، بس 1-2 سال میں ان مونچھوں پر کوئی نہ کوئی پھل لگنے والا تھا۔ میں نے تو خواب میں بھی کئی دفعہ ٹوانے کی مونچھوں پر کنو، سیب اور امرود لٹکتے ہوئے دیکھے تھے۔ خدا شاہد ہے کہ یہ خواب اکثر مجھے صبح کے وقت آئے تھے، اور سیانے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت آنے والے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں۔ بڑے بھائی، تم ہو تو بڑے، لیکن تمہارا دماغ بہت چھوٹا ہے۔
میرے دورے نکلی ہونے کا پتہ چل بھی گیا تو 101 ایسی بیماریاں ابھی دنیا میں موجود ہیں جو میں خود پر طاری کر سکتا ہوں، اور ایک سے ایک اچھا ڈاکٹر موجود ہے جو میرے حق میں میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر دے سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اس مصیبت سے ایک ہی دفعہ چھٹکارا حاصل کر لو۔ کیا مطلب؟ سیٹھ چونکا۔ مطلب واضح ہے، مجھے بھی جائیداد میں سے حصہ دے دو، آخر میں بھی اسی باپ کی اولاد ہوں جس کے تم بیٹے ہو۔ نافرمان ہوا تو کیا ہوا، اولاد نافرمان ہو تو اسے اس کے حق سے تو محروم نہیں کر دیا جاتا نا۔ سیٹھ کو غصہ آ گیا۔ ویلکم، بکواس مت کرو، تمہیں جائیداد سے محروم کرنے کا فیصلہ میرا نہیں، ہمارے باپ کا تھا جو اس جائیداد کا اصل مالک تھا۔ او واقعی یہ تو سچ ہے، لیکن بڑے بھائی یہ فیصلہ بھی تو ہمارے باپ ہی کا تھا نا کہ چھوٹے بھائی کو اگر کوئی بیماری ہو تو اس کے علاج کے لیے پیسے دینے میں کوئی تعامل نہ کیا جائے۔ ہاں لیکن تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں 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 ہاں، تم ڈاکٹر کب سے ہو گئے؟ مجھے تو بڑی خطرناک بیماری ہے اور ایک طویل عرصے سے ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے دورے پڑے تو میں عورت بن جاتا ہوں؟ بھائی یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ I don't know، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ تمہارا ڈھونگ ہے۔ میں حیران و پریشان ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اگرچہ ٹوانے نے آخری ملاقات میں مجھ پر یہ راز افشا کر دیا تھا کہ اس کے دورے نقلی ہوتے ہیں، تاہم مجھے اس کا یہ انداز بھی نقلی لگا تھا، لیکن اب تو وہ بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا تھا کہ اس کے دورے نقلی ہیں۔ تو کیا وہ سب ناچ گانا، سرخی پاؤڈر، ٹھمکے سب نقلی تھا؟ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ ٹوانا سیاستدان ہی نہیں، بہت بڑا اداکار بھی تھا۔ ویسے تو سیاستدان ہونا ہی اس کی اداکاری کی بہت بڑی دلیل تھی، لیکن وہ اتنی کامیابی سے سب کو بے وقوف بناتا ہوگا یہ بات میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، تو کیا پانی پھینکنے والے سارے حربے بھی نقلی ہوتے ہیں؟ میری بات سنتے ہی ٹوانے کو کرنٹ سا لگا، وہ تل ملا کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے چلایا، گنجے تو وہی ہے تو، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرے اوپر پانی پھینکنے سے میرے دورے ختم ہو جاتے ہیں؟ میں بے اختیار کنپٹی کو جانے لگا۔ ابا ٹھیک ہی کہتے تھے، میں دنیا کا سب سے پہلا اور آخری بے وقوف تھا۔ بھلا ایسے کڑے وقت میں ٹوانے سے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ موقع ایسا بن گیا تھا کہ مجھے فوری طور پر کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ ایسے میں اللہ کی طرف سے ایک غیبی امداد آئی۔ فہمی اوپر سے بولی، شاہ رخ تم آتے ہو یا پھر میں آؤں؟ اور یہ کون اتنی اونچی آواز میں بول رہا ہے؟ مجھے فوری طور پر جواب سوجھ گیا۔ میں سیدھا کھڑا ہوا اور اطمینان سے کہا، چاچا جی، میری بیوی یعنی آپ کی بھتیجی فہمی نے مجھے آپ کے اور آپ کے دونوں کے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ ٹوانے کی مونچھیں گڑبڑ ہونے لگی۔ خبردار، مجھے چاچا مت کہنا۔ ماما کہہ لوں؟ میں نے رائے مانگی۔ لطیف اسے سمجھا لے، یہ ایک بلا سے الجھ رہا ہے، میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ ہی از مائی سرونٹ، یہ میرا داماد ہے اور اس کا پورا حق ہے کہ یہ ہر معاملے میں بولے۔ تم نے اس کی طرف میلی نظروں سے دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ سیٹھ گرجا۔ ٹوانا کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن غصے سے صرف مونچھیں پھڑکا کر رہ گیا۔ سیٹھ اندر گیا اور 5 لاکھ روپے سے بھرا شاپنگ بیگ لا کر ٹوانے کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ٹوانے کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ شکریہ پیارے بھائی، امید ہے اگلی بار بھی آپ میری بیماری کا اسی طرح خیال رکھیں گے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ فہمی اوپر سے برآمد ہوئی۔ ٹوانے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے جل اٹھے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ٹوانے نے فہمی کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، بیٹے اور کہاں جاؤں، میرا اور کون ہے بھائی جان اور تمہارے سوا؟ شٹ اپ، آپ کو خیرات مل گئی ہے تو جائے یہاں سے۔ میں تو چلا جاتا ہوں، لیکن ایک بات تو سچی سچی بتاؤ، کیا واقعی یہ تمہارا خاوند ہے؟ فہمی بری طرح چونکی اور پھر کن اکھیوں سے سیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے گڑبڑا کر بولی، ہاں کیوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ویسے اس کی شکل کا ایک خبیث بھی اسی شہر میں پھر رہا ہے، دھیان رکھنا کہیں عدل بدل نہ ہو جائے۔ میرا دل چاہا کہ ٹوانے کی ناک پر ڈنڈی کاٹ کھاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ ابھی تو ڈٹ کے کھانا کھایا ہے، لہٰذا صرف اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ میری حمایت میں فہمی نے آواز اٹھائی، آپ چلے جائیں ورنہ میں اخلاق کی ساری حدود پار کر جاؤں گی، پھر نہ کہیے گا کہ آپ کی بے عزتی ہوئی ہے۔ میں جا رہا ہوں، لیکن بھائی جان 2 ہفتے کے اندر اگر جائیداد کی تقسیم کا ارادہ نہ کیا تو اگلے ماہ سے میری بیماری کا خرچہ 10 لاکھ روپے ماہانہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری بیماری بڑھ رہی ہے اور اگلے ماہ سے مجھے کوئی چھوٹا موٹا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹوانے نے آنکھ ماری اور شاپر اٹھائے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سیٹھ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر گر گیا۔ فہمی تیزی سے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں داماد تھا، میں کیسے پیچھے رہتا؟ میں بھی جلدی سے فہمی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ فہمی نے گھور کر مجھے دیکھا، پھر سرگوشی میں گرائی، گدھے پیچھے ہو کر بیٹھو دوسرے صوفے پر۔ نہیں شکریہ، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں نے اطمینان سے کہا۔
वो हस्बे मामूल मुठ्ठियां भेज कर रह गई। सेठ बरसों का बीमार नजर आने लगा था। फहमी ने बाप का हाथ दबाया और बोली, डैडी आप बिल्कुल फिक्र न करें, चचा जो धमकी देकर गए हैं ऐसी धमकियों का इलाज है मेरे पास। मैं खुश हो गया कि मेरी बीवी डॉक्टर भी है। क्या इलाज है तुम्हारे पास? फहमी का दिल यकीनन चाहा कि वो मेरा मुंह नोच ले, लेकिन क्या करती, बाप के सामने खुद को मेरी बीवी मानती थी, लिहाजा आंखों में अंगारे और जुबान में शहद भरते हुए बोली, शाहरुख तुम जैसा बहादुर और ज़हीन शोहर मौजूद हो तो कोई भी इलाज सोचा जा सकता है। मैं यकदम खुश हो गया और गर्दन अकड़ा ली। फहमी बाकायदा उल्लू की पट्टी थी, 1 मिनट में आसमान पर चढ़ा देती थी और 1 मिनट में नीचे से सीढ़ी खींच लेती थी। बेइज्जती करती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे मुझसे घटिया बंदा पूरी दुनिया में नहीं, और तारीफ का एक जुमला कहती थी तो ऐसा लगता था जैसे मैं टर्मिनेटर हूँ। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। मेरा ख्याल था कि उसकी आंखें प्यार से भरी हुई होंगी, ताहम वहां मुझे सिर्फ और सिर्फ गालियां लिखी हुई नजर आई। मेरे लिए यही काफी था। अब तो उसकी डांट सुनने की आदत सी हो गई थी। मैंने खुद को आतिफ असलम समझकर जेरे लब गुनगुनाया, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, और सेठ के हाथ पर हाथ रख दिया। अंकल फहमी ठीक कह रही है, मैं साइंसदान हूँ, एक ऐसी दवाई इजाद करूंगा कि टवाना को असली दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, उसकी याददाश्त गुम हो जाएगी और वो ये भूल जाएगा कि वो इंसान था या टवाना। आखिरी जुमले पर सेठ ने एक झटके से आंखें खोली। क्या मतलब? मैं सहम गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सेठ टवाने का बड़ा भाई है। जाहिरी बात है वो भी टवाना ही होगा। मैंने जल्दी से बात को नया रंग देने की कोशिश की। मेरा मतलब है कि उसको सब भूल जाएगा कि वो कभी टवाना भी था या नहीं। वो खुद को बट समझेगा और शेख लिखेगा इंशाल्लाह। सेठ खूबसूरत की आंखें चमकने लगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? फहमी की दबी दबी आवाज मेरे कानों में उभरी। लुमड़ी की औलाद, वो दावा करो जो कर सकते हो, फंस गए तो मजीद जलील हो जाओगे। मैंने फौरन फहमी की सरगोशी पर लबैक कहा। सेठ साहब होने को क्या नहीं हो सकता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा कुछ कर दिया तो कहीं वाकई टवाने के इलाज के लिए डबल रकम ना खर्च करनी पड़ जाए। क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। मैं जल्दी में मुहावरा उलट पलट कर गया। सेठ भी आखिर सेठ खूबसूरत था। उसने मुहावरे की सेहत पर तवज्जो दिए बगैर पूरी संजीदगी से कहा, यू आर रॉन्ग, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचे। काम गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। इट्स माई प्रोमिस, ये मेरी ख्वाहिश है। फहमी तेजी से बोली, डैडी आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लें। ओह यस, नहीं मैं ठीक हूँ। शाहरुख आप ही थोड़ा आराम कर लें, उसने चालाकी से कहा। मैं सब समझ रहा था कि वो बहाने से मुझे बेडरूम में ले जाकर सैंडलों से पीटना चाहती है। मैं उसकी सारी रमजें समझने लगा था, इसलिए जल्दी से कहा, नहीं जान तुम ज्यादा थकी हुई लग रही हो, जाओ तुम सो जाओ, मैंने अंकल के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। कौन सी जरूरी बातें? उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। बस कुछ हैं, तुम जाओ, ये मर्दों की बातें हैं। मैंने उसे मजीद गुस्सा दिलाया। शाहरुख आप थके हुए हैं, प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लें। चले रेस्ट ना करें, ड्रेस ही तब्दील कर लें। वो पूरी तरह मुझे ऊपर ले जाने पर तुली हुई थी और मैंने कसम खा ली थी कि ऊपर नहीं जाऊंगा। मुझ में मजीद मार खाने की हिम्मत नहीं थी। जान कपड़े में आकर बदलता हूँ। ओके। उसने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा और एक बार फिर पैर पटकती हुई ऊपर चली गई। मैंने शुक्र अदा किया और सेठ की तरफ मुंह कर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अचानक दरवाजा खुला और मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरी आवाज हलक में ही घुट कर रह गई। दरवाजे से थानेदार अपने 4 सिपाहियों के साथ गजबनाक तेवर लिए अंदर दाखिल हो रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थानेदार को देखते ही फहमी तेजी से वापस उतर आई। सेठ भी चौंक कर खड़ा हो गया। थानेदार जिस तरह से बगैर इजाजत अंदर दाखिल हुआ था, उससे साफ लग रहा था कि बिल्कुल भी खैरियत नहीं। ये क्या बदतमीजी है? सेठ गरजा। माफी चाहता हूँ सेठ साहब, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि अगर आपको इत्तला देकर आते तो मुजरिम फरार भी हो सकता था। मुजरिम? व्हाट आर यू डूइंग? क्या मतलब है तुम्हारा? थानेदार ने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने तेजी से अपनी बंदूकें मेरी तरफ सीधी कर ली। मेरे होश उड़ गए। फहमी भी शशोपंज में थी कि ये क्या मामला है। जो कुछ मैंने उसे बताया था उस लिहाज से तो थानेदार के तेवर कुछ और ही होने चाहिए थे। वो गुस्से से बोली, आप होश में तो हैं? क्या जुर्म किया है इसने? थानेदार ने कीनातोज नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर अपनी जेब में से एक तस्वीर निकालकर फहमी के सामने कर दी। पता नहीं वो किस चीज की तस्वीर थी, ताहम फहमी की आंखें यकदम हैरत से फैल गईं। सेठ तेजी से आगे बढ़ा और थानेदार के हाथ से तस्वीर झपट ली। तस्वीर पर नजर पड़ते ही सेठ का चेहरा धुआं धुआं हो गया। वो कभी तस्वीर की तरफ और कभी मेरी तरफ देख रहा था। मेरी जान निकली जा रही थी। पता नहीं ये कैसी तस्वीर थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया, अंकल किसकी तस्वीर है ये? सेठ ने घुटी घुटी आवाज में कहा, ये तस्वीर
تم دیکھوگے تو شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گے۔ میں ڈر گیا اور چونک کر غور سے تصویر کی پشت دیکھی کہ کہیں امپورٹڈ تاش کا پتا تو نہیں، لیکن دوسری طرف بالکل صاف تھی۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے حوصلہ کر کے کہا، انکل پلیز مجھے بھی دکھائیے۔ سیٹھ کچھ لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر تصویر میرے سامنے کر دی اور تصویر دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو میں نے اپنی آنکھیں زور زور سے ملی، پھر بازو پر چٹکی کاٹی، پھر زبان دانتوں تلے کاٹی، پھر سر میں خارش کی، پھر دل پہ ہاتھ رکھا، پھر انگلیاں مروڑی، پھر گال پر تھپڑ مارے، پھر نبض چیک کی، پھر سر جھٹکا، پھر چونکا اور پھر یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ تصویر نے مجھ سے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں چھین لی تھی۔ میں نے بغور جائزہ لیا۔ تصویر میری تھی اور میں نے ایک شخص کی کنپٹی پر ریوالور رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ تھانے دار نے دانت پیسے۔ یہ تمہاری تصویر ہے۔ تم نے کل جس بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے وہاں خفیہ کیمرے بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ تصویر اسی کیمرے نے اتاری ہے۔ لیکن میں تو… بکواس بند کر، میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اس سے پہلے تو بچتا رہا ہے، لیکن اب تیرا وہ حشر کروں گا کہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ انسپیکٹر اپنا لہجہ ٹھیک کرو، تم کسی پر بلا وجہ الزام نہیں لگا سکتے۔ فہمی ابھی تک انسپیکٹر کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائی تھی اور میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں نے ٹھیک وقت پر اسے انسپیکٹر کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ میڈم میں بلا وجہ الزام نہیں لگا رہا، آپ خود ہی بتائیے کیا تصویر میں یہ نہیں ہے؟ میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، انکل آپ ہی انہیں کچھ سمجھائیں، میں نے رونی صورت بنا کر سیٹھ سے کہا۔ سیٹھ نے ایک گہرا سانس لیا اور میرے قریب آ کر بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھے خاصے سائنسدان ہوتے ہوئے بھی تمہیں اس حرکت کی کیا ضرورت تھی؟ سائنسدان؟ انسپیکٹر نے ایک جھرجھری سی لی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فہمی پہل کر گئی۔ انسپیکٹر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ جعلی تصویر بنا دی ہو، آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو تفتیش کرنی ہے تو چلیے، میں شاہ رخ کے ساتھ آپ کے تھانے چلتی ہوں، جو بھی تفتیش ہوگی میرے سامنے ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ شاہ رخ صاحب کے ساتھ تھانے پہنچے، میں اسے پولیس کی گاڑی میں لے کے جا رہا ہوں۔ فہمی محتاط انداز میں چلائی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہی تو شاہ رخ ہے۔ فہمی کا جملہ سنتے ہی تھانے دار ہکا بکا رہ گیا۔ میں دل ہی دل میں فہمی کو گالیاں دینے لگا۔ اس الو کی پٹھی نے میرا نام ہی ایسا رکھ دیا تھا کہ جو بھی سنتا تھا حیران رہ جاتا تھا یا ہنسنے لگتا تھا۔ دنیا میں اور بھی ہزاروں نام تھے جو مجھ پر فٹ آ سکتے تھے، خواہ میری شخصیت کے برخلاف نام رکھ دیا تھا۔ یہ شاہ رخ؟ میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تھانے دار اچھلا۔ فہمی سمجھ گئی کہ اب اگر اس نے تھوڑی سی بھی تاخیر کی تو ساری بات کھل جائے گی۔ اس نے تیزی سے مجھے پکڑا اور باہر گھسیٹتے ہوئے بولی، آؤ شاہ رخ، دیکھتے ہیں تمہیں کون کچھ کہتا ہے۔ چلیے انسپیکٹر صاحب، میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ فہمی بیٹے بات تو سنو، سیٹھ نے آواز لگائی۔ ڈیڈی آپ فکر نہ کیجیے، جب میں ساتھ ہوں تو کوئی شاہ رخ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن میڈم یہ مجرم ہے اور اسے ہتھکڑی لگا کر ہی لے جایا جائے گا، تھانے دار نے جرح کی۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو تھانے دار۔ فہمی کو غصہ آ گیا۔ میڈم پلیز آپ… بھائی میں کہہ جو رہی ہوں کہ میں اسے لے کر آپ کے ساتھ ہی تھانے جا رہی ہوں، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے ہتھکڑی لگا کر لے جایا جائے یا بغیر ہتھکڑی کے؟ میں غوطے پہ غوطہ کھا رہا تھا۔ فہمی اس قدر میری حمایت کر رہی تھی کہ مجھے الہام ہونے لگا تھا کہ بس اب بہت جلد کچھ ایسا ہونے والا ہے جو بہت ہی بدتر ہوگا۔ تھانے دار بے بسی سے بولا، ٹھیک ہے میڈم، جیسی آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیے گا یہ… اوکے، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، چلیے۔ فہمی نے اسے ٹوکا اور میرا بازو پکڑ کر باہر نکل گئی۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، سیٹھ سگار کے کش پہ کش لیے جا رہا تھا۔ باہر آتے ہی میں مزید سکتے میں آ گیا۔ کم از کم 2 درجن پولیس والے سارے گھر کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی نامی گرامی اسمگلر کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ مجھے باہر آتے دیکھ کر انہوں نے تیزی سے اپنی بندوقیں سیدھی کی، لیکن پھر تھانے دار کے اشارے پر نیچے کر لی۔ فہمی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تھانے دار کی طرف نظر ڈالی۔ اف خدایا، اس کی آنکھوں سے موسلا دھار گالیاں ٹپک رہی تھیں۔ میرا سارا جسم بے جان ہو رہا تھا، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ زیادہ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ میری جعلی تصویر کتنی کامیابی سے اتاری گئی تھی۔ کیا یہ بھی فہمی کی کوئی چال تھی یا تھانے دار مجھے پھنسوانے کے چکر میں تھا؟ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ فہمی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی دانت پیسے۔ کون سی؟ میرے ہاتھ تو تمہارے سامنے ہے۔ میں نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ لہرائے۔ الو کے پٹھے، میں اس حرکت کی بات کر رہی ہوں جو تم تصویر میں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا، وہ تصویر جعلی تھی۔ جانو یقین کرو، میں بینک کیسے لوٹ سکتا ہوں؟ میں تو آج تک پتنگ نہیں لوٹ سکا۔ تم تو شکل سے ہی چور ڈاکو لگتے ہو، تمہارے جیسے لوگ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سچ سچ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں سچ پٹا گیا۔ فہمی یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔
नॉनसेंस, मैं तुम्हारे भले के लिए पूछ रही हूँ। थानेदार के पास पक्का सबूत है। अगर उसने तुम्हें उल्टा लटका दिया तो सारी जिंदगी सीधे नहीं हो सकोगे। फहमी, खुदा के लिए मुझे इस थानेदार से बचा लो। पता नहीं क्यों उसे देखते ही मुझे गश पड़ने लगता है। जो तस्वीर उसने तुम्हें दिखाई है वो बिल्कुल झूठ है। तुम खुद सोचो, मैं तो जब से थाने से रिहा हुआ हूँ तुम्हारे पास ही हूँ, फिर मैं बैंक कैसे लूट सकता हूँ? फहमी ने ड्राइविंग करते हुए एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें नमूदार हो गईं। अगर वो तस्वीर तुम्हारी नहीं तो फिर किसकी है? हो सकता है मेरा कोई जुड़वा भाई हो। अब्बा बताते हैं कि वो जवानी में बड़े रंगीन मिजाज थे। फहमी ने खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर सामने सड़क की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। हमारी गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां थीं और देखने वालों को बिल्कुल यही लग रहा था जैसे हम कोई वीआईपी शख्सियत है और पुलिस हमारे प्रोटोकॉल के साथ रिहाइशगाह पे लिए जा रही है। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए